یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ ہلا ہی کچھ نہیں ہے، سارے ہی دوست ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے کی؟ زندگی تو وہ ہے تینوں کے رخ ہوں، لوگوں میں ڈر ہو اس چیز کا نہیں کہ کچھ گندا آ رہا ہے، اس چیز کا کہ کچھ اچھا آ رہا ہے، کچھ مثبت کا ڈر ہو، اور مثبت کا ڈر ہی بڑے دشمن پیدا کرتا ہے، منفی کے ڈر سے نہیں کھڑے ہوتے لوگ۔ لیکن کردار، وہ انتظار، اتنی جلدی ہے آج ہمارے بچوں کو۔ حق پہ رہتے ہوئے جب تک، حق پہ ہوتے ہوئے جب تک اگلے سے معافی نہیں مانگو گے نا، فلسفہ حیات تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا، اور شادی بھی کیا سمجھ میں آئے گی۔ حق پہ ہوتے ہوئے سمجھوتے کرنا، حق پہ ہوتے ہوئے عمرہ چھوڑ دینا، حق پہ ہوتے ہوئے بیت رضوان سے وہاں ادھر سے پورا لشکر، حق پہ ہوتے ہوئے بھی، حق پہ ہوتے ہوئے خاموشیاں اپنانا، حق پہ ہوتے ہوئے انتظار، فلسفہ انتظار، فقہ الانتظار، حق پہ ہوتے ہوئے، سچائی پہ ہوتے ہوئے، معصومیت پہ ہوتے ہوئے، باطل کے خلاف زندگی کے اندر عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جینے کے لیے، بغیر انتظار کے وہ حسن کیسے آئے؟ لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، لوگ تو ملے، باتیں ہیں، باتیں سن لیں۔ میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کسی شو کے اوپر ٹی وی پہ، مطلب کیوں بات کر رہا ہوں؟ یہ ڈیرا ہے نا ہمارا گرجنے برسنے کا، کون برداشت کرے گا ہماری باتیں باپ؟ یہ کہاں سے، یہ کون برداشت کرے گا؟ یہ اصول کیسے پڑھاؤں اس سارے جرنلسٹوں کو کہ جنت کی خبر ہو، جنت کی ٹکٹ ہو، بغیر حساب کتاب کے جانا ہو، جنت کی خوشخبری سنانا، اس پر نبی روکے گا کبھی کسی کو؟ جنت کی خبر دینی ہو، تھکی ہوئی، مجبور، پسی ہوئی، مہنگائی کے نیچے اور ظلم و ستم کے نیچے پسی ہوئی قوم کو ریلیکس کرنے کے لیے جنت کی خبر سنانے سے بھی نبی نے انکار کر دیا ایک جگہ پر۔ کیسے سنائیں یہ علم ہم کس لوگوں کو؟ کس میں اتنا صبر حوصلہ ہے یہ سیکھنے کا؟ ہمیں تو جلدی چاہیے۔ کن تو ردیف النبی علی حمار، گدھے کے اوپر معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ، تو جانتا ہے معاذ اللہ دا بندے دے اوتے کی حق ہے تے بندیاں دا اللہ دے اوتے کی حق ہے؟ ہمارے جیسا ہوتا تو ہاتھ ہی اٹھا لیتا، میں دساں؟ میں فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا نبی ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حقوق جتنے بھی ہوں، ایک گرینڈ حق ہے اللہ کا، جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کا مطالبہ ہے، جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جس پہ جنت گارنٹیڈ جنت ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت اس طرح سے کریں، سپردگی اس طرح سے کریں، ڈیلیور اس طرح سے کریں، سرویٹیوڈ اس طرح سے دیں، سلیوری اس طرح سے دیں، تذلل اس طرح سے اپنائیں، سپرد خاک اس طرح سے کریں اللہ کے حکم کے آگے کہ اس کے اندر دوسرا کوئی نہ ہو، شرک نہ کریں۔ دو نہیں ہو سکتے، ڈیڑھ بھی نہیں ہو سکتے، فقط واحد، خلاص ایک کے آگے۔ اور اگر تو نے یہ کر دیا زندگی میں، صرف 30 سال کی زندگی میں، یہ دل، یہ زبان، یہ جسم اللہ کے غیر کے آگے ذلیل نہ کریں کبھی، بس اتنی ڈیمانڈ ہے، اللہ کے غیر کے آگے ذلیل نہ کریں اپنے نفس کو، اپنے ایمان کو، اپنی حیثیت کو، اپنی غیرت کو، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ذلیل نہ کریں۔ تو اللہ کا حق، اللہ نے وعدہ نہیں کہا، اللہ نے کہا میں اپنے اوپر ایک حق باندھ دوں گا، اگرچہ تمہارا کوئی اللہ پر حق نہیں ہے، لیکن میں ایک حق باندھتا ہوں، اگر تو یہ حق ادا کر دے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے عذاب نہیں دوں گا جڑا بندہ شرک نہیں کرتا۔ معاذ بن جبل نے کہا جنگیں ہم پر مسلط، بھوک ہم پر مسلط، دنیا کی طاقتیں ٹوٹ پڑی ہیں، دشمنیاں، ڈیفیمیشن، 30 کلو کی اوجڑیوں کے نیچے جو ہے میرے نبی کا سر ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں اپنے پراواں نوں جا کے دس داں افلا ابشر الناس یا رسول اللہ، میں اپنے بھائیوں کو جا کے بتا دوں جنت اتنی آسان ہے۔ پوری تمہاری جرنلزم، تمہارا پورا میڈیا برباد کر دیا اس حدیث کے اوپر، لائے کوئی بڑے سے بڑا بھی بیٹھا ہوا ہے بات کرے ہم سے اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم، مت سنانا یہ خوشخبری لوگوں کو، رواہ البخاری فیتکلوا علیہ، ورنہ وہ کام تو چھوڑ دیں گے اور اسی پہ استقرا کر لیں گے۔ جس دین میں اتنی کھلم کھلا باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے،
तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगा रहे हो बैठ, फ्री जर्नलिज्म की बात कर रहे हो तुम लोग इस दुनिया। व्हाट दीन, केड़ा दीन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बात को उसी तरफ लेके जाते हैं जिससे शुरू की थी। मसाइल हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, मसाइब हैं, गुर्बत है, महंगाई है, जुल्म है, सितम है, जबर है, कहर है, दुख है, दर्द है। वो जिंदगी क्या जिसको सीने पे और कमरों पे मारने वाले नसीब ना हो। अब दुनिया की क्या बात करनी, ये आपके दीन में नहीं कबूल करेंगे आपको। ये दाढ़ी के फर्क के साथ आप जालिम की तफरीक नहीं कर सकते। इसके अंदर भी मिलेगा, इसके बाहर भी मिलेगा। अब 43 साल का हो चुका हूं, आप कह सकता हूं मैं कि दुनियादार भी मारता है, दीनदार भी मारता है। दुनियादार भी हासिद होता है, दीनदार भी हासिद होता है। दुनियादार भी बुग़्ज़ी होता है और दीनदार भी बुग़्ज़ी होता है। और ये तो ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये तो दलील के साथ मारता है आपको। तो अगर सर उठा के जीने की कोशिश करेगा तो मार तो पड़ेगी शहजादे, चीर के रख देगी दुनिया तुझे। इतना सा एक किला, 1 एकड़ तो बहुत बड़ी बात है। तू 5 मरले अपनी जिंदगी में क्लेम करके दिखा दे कहीं पर। काश अगर मगर चूंकि चुनाची की जिंदगी जीनी है, सहारों पर जिंदगी जीनी है, फोन कॉलों पे लोगों की मदद के ऊपर इंतजार करना है तो कर ले। मर्द इसलिए नहीं बनाया गया था, आदमी को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि वो गुलामियां करता फिरे। करे एक सिस्टम के अंदर, कोई बड़ा तो होना चाहिए। हम भी नहीं कहते रियासतों के खिलाफ जाए नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन अपने हलके के अंदर तो सवाल उठेगा ना कि मैं एक छोटी जंग तो ले सकता हूं ना अपने वजूद को कुछ बख्शने के लिए। नौकरी अच्छी चीज है, होनी चाहिए सारी जिंदगी। माँ बाप के घर में रहना चाहिए, अच्छी चीज है। वो घर ही क्या जिसमें बुजुर्ग ना हो। खुद का क्या है? कब तक भीख मांगता रहेगा इज्जतों की लोगों से? कब तक मुंह से कायल करते रहोगे लोगों को कि मैनू मनो, मैं कुछ है नहीं? तुझे अपने नफ्स के खिलाफ ऐलाने जंग करना होगा। वो डरा हुआ, बुज़दिल, कायर, मुतासिब, मजबूर, मगलूब, कभी अंग्रेजों से मुतासिर, कभी मशरक से मुतासिर, कभी यहां पे, कभी वहां पर, कभी फलान, वला इलाहा वला इलाहा मुज़ब्ज़िबीना, कंफ्यूज, डाउटफुल, ऐलाने जंग कर। और ऐलान तभी किया जाता है जब हालात समझ नहीं आ रहे होते। उसी वक्त ऐलान किया जाता है जब कोई रफाकतें और दोस्तें नहीं होती, अदावतों के बाप गर्म होते हैं। उसी वक्त ऐलाने जंग किया जाता है जब समझ ही नहीं आ रहा होता ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिब का मसला क्या है। उसी वक्त ऐलाने जंग किया जाता है जब समझ नहीं आ रहा होता कि ला युनज्जिसु शैउन बिशैउन मरफू क्यों है। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।